کریم کا آج ہمیں 23واں روزہ نصیب ہوا، اور آج سید الایام، ہفتے کے 7 دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے درس میں 30ویں پارے میں سے سورہ التکاثر، سورہ کا نمبر 102 ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 کا آج کے درس کے لیے انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ اس آیت مقدسہ میں ایک بڑا ہی اہم مضمون بیان کیا گیا۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہر انسان سوچنا شروع کرے، غور کرنا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی بھی انسان اللہ کی عطا کی ہوئی اور بخشی ہوئی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ ان گنت، لا تعداد اور بے شمار نعمتیں اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہر شخص کو اللہ کریم نے دیکھنے کے لیے جو آنکھ عطا فرمائی ہے، اور سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، زندگی کی بقا کے لیے دل کی دھڑکن عطا کی ہے، اور پھر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال اور دولت عطا کی، اور پھر اللہ کریم کا کرم ہوا کہ اولاد جیسی نعمت سے اللہ کریم نے ہمیں نوازا۔ آنکھ کی قدر و منزلت، قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو ایسے شخص سے جس کے پاس بینائی نہیں، نابینا ہے، اس سے آنکھ کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، تو جب ہم اس سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے، سماعت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اسی طرح دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ہارٹ پرابلم ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی، دوست احباب بھی، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ دل صحیح کام نہیں کر رہا، اتنے % کام کر رہا ہے، دل صحیح کام نہیں کر رہا، ہارٹ پرابلم ہو گیا۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اگر غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی نعمتوں کا بندہ حساب نہیں لگا سکتا، گن نہیں سکتا۔ ان گنت نعمتیں، لا تعداد نعمتیں اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج کے درس میں جس آیت کریمہ کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ضرور پوچھے گا۔ ثم لتسألن، ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یومئذ قیامت کے دن، عن النعیم، جتنی نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی کا جو تصور ہے اسلام نے ہمارے دل اور دماغ پر راسخ کر دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جو نعمتیں دی ہیں اس کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا، یہ جواب دہی کا جو تصور ہے نا کہ مجھے پوچھا جائے گا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ کریم نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ جب خشیت اور خوف پیدا ہو جائے تو اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے یہ کیفیت پیدا ہونا، یہ کیفیت پیدا ہونا اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں وعدہ کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں میرا خوف اور خشیت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا، پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوں گا۔ جب یہ خوف پیدا ہو گیا تو اللہ اتنا راضی ہوگا، اتنا راضی ہوگا کہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ دل میں اللہ کی خشیت رکھنا اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خشیت جب دل میں پیدا ہو جائے گی تو رب کریم کا قرآن مجید میں وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس خوش نصیب کو رب ذوالجلال 2 جنتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ کی حدیث مبارک صحیح بخاری میں ہے، ان الجنان فی الجنہ، نبی پاک نے فرمایا ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا، وہ سمجھ لے کہ اللہ کا اس پہ بہت کرم ہے، بہت کرم ہے، اور اس کرم کا وہ صلہ قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ جب اس کو اللہ کریم کی بارگاہ سے 2 جنتیں عطا کی جائیں۔ تو اس آیت سے آج ہم نے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہر انسان کو جدا جدا الگ الگ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ التکاثر 102 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو تم نے اپنے رب کریم کے حکم کے مطابق استعمال کیا اور کس نے ان کی ناقدری کی ہے؟ یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کی ہے یا ناقدری کی ہے؟ اگر نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا، اس نے نعمت کی قدر کی۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال نہیں کیا اس نے ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ کا نمبر 17 ہے، 17 نمبر سورہ اور آیت نمبر 36 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا بے شک کان، آنکھ، دل اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 17، اور اس میں رب ذوالجلال نے اعضاء گن کے بتا دیے کہ ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ جو پورا مضمون میں نے عرض کیا ہے اس کو ایک حدیث شریف میں بڑا واضح کیا گیا ہے، سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے صرف حدیث شریف غور سے
سننی ہے، سمجھنی ہے اور پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے میں ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں، جامع ترمذی میں 2416 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اللہ کی عدالت سے علیحدہ نہیں ہو سکیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ اللہ کی عدالت سے وہ قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ کھڑا کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں، اور 5 سوال ہر شخص سے کیے جائیں گے۔ جب تک سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے گا وہاں سے کسی کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس میں سے یہ ٹوٹل 5 سوال ہیں، اور میں پہلے بھی یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعمال کا حساب و کتاب جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ قبر میں عقائد کا امتحان ہے۔ قبر میں ہم سادگی میں یہ کہہ دیتے ہیں قبر وچ عقیدے تھوڑی پوچھے جانے ہیں۔ یہ اتنی جاہلانہ بات ہے کہ کوئی دین سے دور بندہ غافل ہی بات کر سکتا ہے۔ قبر میں صرف 3 سوال ہیں، چوتھا سوال کوئی نہیں۔ پہلا سوال مر ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال حضور کی زیارت کرائی جائے گی۔ قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا، اور سوال کس طرح ہوگا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ہم میت کو لٹا کے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاء ملکان، 2 قبر میں فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، جس کو لٹایا تھا اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے قبر والا تو فرشتے پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون؟ سوال عقیدے کا ہے، عمل کا نہیں۔ مر ربک عقیدہ، دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، یہ سوال بھی عقیدے کا۔ تیسرا سوال حضور کے بارے میں ذرا ڈیٹیل تفصیل سے پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ گرامر پڑھی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے، یہ ماضی استمراری ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس ہستی اقدس کی تو زیارت کر رہا ہے تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ حدیث شریف ہے، ماضی استمراری ہے، کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال ذرا تفصیلی ہے، پہلے 2 سوال مختصر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں سوال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقائد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ۔ مر ربک، جواب آئے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، عقیدہ ہے۔ ما دینک، دین کون سا ہے، دینی الاسلام، عقیدہ ہے۔ جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اہل ایمان جو جواب دیں گے وہ بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب خود بخود ذہن میں آئیں گے، بندہ خود بخود جواب دے گا۔ عربی میں جواب دے گا، جس کو یہاں عربی بولنی نہیں آتی، جس نے سیکھی نہیں، وہ بھی قبر میں سوالوں کا جواب کس میں دے گا؟ عربی۔ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کی ایک ہی لینگویج ہوگی، عربی بولیں گے، دوسری زبان کوئی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں جنتیوں کی زبان ہے، جنت میں ایک ہی زبان بولیں گے سبھی، عربی۔ تو جب تیسرا سوال ہوگا تو حدیث شریف میں ہے جس پہ اللہ کا کرم ہوگا وہ جواب دے گا ھذا نبینا، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ ھذا نبینا جاء بالبینات، یہ اللہ کی واضح نشانیاں لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ یہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے نبی کریم ہیں، میرے رسول کریم ہیں۔ تو تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ قبر میں صرف عقیدے کا امتحان ہے، جو اس میں پاس ہو جائے گا، اس میں کلیئر ہو جائے گا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس،
سوالوں کا جواب دے لے گا بندہ، اسے کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، نم امر کا صیغہ ہے، سو جا، نم سو جا، کا نومۃ العروس، نومہ نیند کو کہتے ہیں، نومۃ العروس دلہن کی نیند کی طرح، دلہن کے سونے کی طرح سو جا۔ دلہن بے فکر ہو کے لیٹتی ہے، محدثین نے فرمایا، ساری فکریں گھر والوں کو ہوتی ہیں، دلہن بے فکر ہوتی ہے، اسے کہا جائے گا اب سو جا تو۔ کب تک سونا ہے؟ قیامت آنے تک۔ تیری قبر جنت کا باغ بنا دی گئی ہے، قیامت آنے تک جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو، اور جب قیامت آئے گا پھر تیرے اعمال نامے کھلیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو اعمال کا حساب و کتاب قیامت کا دن ہوگا، اور جب سب سے پہلے، یہ بات نوٹ کر لیں، اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ نماز کا عمل ہے۔ اعمال میں سے جب عملوں کا حساب شروع ہوگا، اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوگا، تو اس کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ نماز کے عمل سے ہوگا۔ حساب کیا جائے گا اس کی زندگی کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، کتنی پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنی قضا کی اور کیوں قضا کی، حساب و کتاب ہوگا۔ تو جب اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں 5 سوال ہوں گے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے گا کوئی آدمی۔ یہ 5 سوال بڑے اہم ہیں، اور آج اسی ایک ہی حدیث پر میں اکتفا کروں گا، اس لیے کہ مضمون بڑا اہم ہے، مضمون بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا عن عمرہ، عمر کے بارے میں، تیری عمر کتنی تھی؟ اور جب اسے بتایا جائے گا کہ تیری اتنی عمر تھی، تو بتا تو نے اپنی عمر جو ہے کن کاموں میں خرچ کی ہے۔ زندگی تجھے 60 سال کی ملی نا، کوئی 50 سال کی عمر میں فوت ہوا، کوئی 55 میں، کوئی 60 میں۔ پہلا سوال یہ ہوگا تیری عمر کن کاموں کے اندر گزری ہے، کیا کام کیے ہیں اپنی عمر میں، اچھے یا برے، اچھے کام کیے ہیں یا برے، زندگی میں کون سے کام کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہوگا عمر کے بارے میں، کن کاموں کے اندر تیری زندگی بسر ہوئی۔ دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی، جوانی کے بارے میں۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، پوری زندگی، اور دوسرا سوال عالم شباب، جوانی، کڑیل جوان جب آدمی ہوتا ہے پھر اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، بتا تیری جوانی جو ہے کن کاموں میں کھپی، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ عمر کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں۔ یہاں ایک حدیث شریف میں اکثر آپ کو بڑی محبت سے سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ، ایسے جوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ جن کی جوانی پروان چڑھی تھی اللہ کی عبادت میں، جن کی جوانی پروان چڑھی تھی اللہ کے ذکر میں، نشا فی عبادت اللہ، نشو و نما پائی اس کی شباب نے اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں۔ اللہ کریم فرمائیں گے آج اسے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں۔ تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں کے اندر تم نے کھپائی، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ تیسرا سوال جو ہے، یہ جو اللہ کریم نے ہمیں مال اور دولت عطا فرمایا ہے نا، دے کر ہمیں کھلا نہیں چھوڑ دیا، وَأَن مَالِهِ، اور اس کو جو مال دیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا چوتھا سوال بڑا ہی اہم اسی مال کے بارے میں۔ تیسرا سوال تو یہ ہے نا کہ مال حلال طریقے سے کمایا یا
اور چوتھا سوال ہوگا تو نے کہاں خرچ کیا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، کمایا کیسے اور خرچ کہاں کہاں کیا. کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہم نے جہاں مرضی خرچ کرتے پھرے، نہیں، پوچھا جائے گا کہ حلال طریقے سے کمایا حرام سے، اور جو کمایا پھر آپ نے اچھے کاموں میں خرچ کیا ہے یا برے کاموں میں، کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور پانچواں سوال جو ہے بڑا ہی نازک ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. اس وقت جو ہماری حالت ہے یہ فٹ آتا ہے سوال سوچنے کے لیے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے ایک دفعہ. پانچواں سوال ہوگا ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے، ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا. آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا. دین یہ کہتا ہے کہ عالم تو ہے لیکن یہ دیکھو کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا، اپنے علم پر عمل کتنا کیا. گلے میں پٹکا ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہیں جو قرآن کا علم دیا، تمہیں جو حدیث کا علم دیا، تمہیں دین کا علم دیا، جو بھی تمہیں علم دیا ہے بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال ہیں. جامع ترمذی میں 2416 نمبر حدیث ہے. عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، اور علم جو دیا تھا اس علم پر عمل کتنا کیا. تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہمیں پوچھا جانا ہے. یہ جو امانت ہے نا، امانت، ایک آدمی نے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ آپ مسجد پہ کوئی چیز لینی ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے. اگر پنکھے کے لیے پیسے ملے ہیں تو وہ مسجد کے پنکھے پہ ہی لگیں گے، کسی اور جگہ خرچ کریں گے تو پوچھا جائے گا کہ اس آدمی نے تو پنکھے کے لیے دیے تھے، تم نے اس کی صف کیوں خریدی، اس سے اجازت لی تھی خرچ کرنے کے لیے. جہاں جہاں یہ سب امانتیں ہیں، یہ ساری امانتیں ہیں. اور امانت جو ہے دینے والے کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، دینے والے کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا. یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی لگاتا پھروں. یہ ایسا پٹکا ہے گلے میں جو پھندا بنے گا. اس لیے ہمارے پاس جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہے. اگر کسی کا راز کسی کے پاس ہے تو دین یہ کہتا ہے تمہارے پاس وہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو. غالباً کل یا پرسوں درس میں حدیث سنا چکا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان بھائی کی کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی عیب دیکھ چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. رازداری ایک راز ہوتا ہے نا. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں کوئی راز کی بات بتائی ہے تمہارے پاس وہ امانت ہے. اگر کسی کو بتاؤ گے تو تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، تم امانت میں خیانت کر رہے ہو. لہٰذا یہ بڑے نازک معاملات ہیں. اسی لیے دین یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. جس نے عمل کر لیا وہ سمجھ لے کہ وہ نجات پا گیا، اور جو عمل کرنے سے رہ گیا وہ پھر پکڑا گیا. بات صرف سیکھنے سمجھنے کی، اور اس سے بڑی بات جو ہے عمل کرنے کی ہے. اور ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے ان حقائق کو سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ آیت کریمہ کتنی پیاری ہے جس کے لیے میں اور آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں فجر کے بعد.
یہ بہت بڑی حقیقت ہے، محض اسے یہ نہ سمجھیں کہ ایک درس ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی، نہیں، اس کے پس پردہ قرآن کی ایک آیت جو ہے اس نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں اور آپ اس لیے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، قرآن میں غور و فکر کریں، کچھ باتیں قرآن کی سیکھ لیں، اپنی عملی زندگی بہتر بنا لیں، اور جس کی عملی زندگی بہتر ہو گئی، پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ آخری وقت جب آئے گا پھر ملائکہ لینے آئیں گے، فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور رمضان شریف ملا ہی اس لیے ہے، اسی لیے ملا ہے کہ حلال چیزوں کو ایک مہینہ چھوڑا ہے، کیوں؟ باقی ساری زندگی حرام سے بچ جاؤ، عملی زندگی بہتر بنا لو۔ مسجد کی 5 وقت کی حاضری صرف رمضان شریف کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے، اس لیے یہ تعلق جو ہے اسے مضبوط کرنا ہے، دین سے جڑنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ الصلاۃ والسلام